أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. میرے عزیزو پیارو بزرگو اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 12 آیتیں جن کی تلاوت بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ انبیاء کے آخری رکوع کی یعنی 7ویں رکوع کی آخری 12 آیتیں ہیں. سورت کے شروع ہی میں یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ اس سورت میں 7 رکوع ہے اور 112 آیتیں ہیں، جس میں سے تقریباً 100 آیتیں اس کی تفسیر اس کا خلاصہ نچوڑ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے آ چکا. گزشتہ کل اس رکوع کی 7 آیتیں پڑھی گئی تھی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے یہ بات بتلائی تھی کہ جہنمیوں کا کیا حال ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر مشرکوں نے جن خداؤں کی عبادت کی تھی، جن مورتیوں کو وہ پوجتے تھے پتھروں کی بنائی ہوئی، ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں پر وہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی. آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے یعنی نیک مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا. لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے. آخرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے دنیا کے مقابلے میں کہ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جانی ہے، دنیا پائیدار نہیں ہے. آخرت بہتر بھی ہے دنیا کے مقابلے میں اور باقی بھی رہنے والی ہے. تو وہاں پر جو نعمتیں ملیں گی وہ وقتی نہیں ہوگی، پرماننٹ ہوگی اور وہ ہمیشہ ان کے پاس رہیں گی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے، وہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی،
اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اب رہو مزے لے لے کر جو ہے دنیاوی زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر آئے ہو، اب یہاں مزے لے لو۔ قیامت کا جو ہولناک منظر ہے وہ تمہیں غمگین نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، اور استقبال میں فرشتے یوں کہیں گے یہ وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے طومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہے۔ جہاں یہ پریس وغیرہ ہوتی ہے وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ جو کاغذات کیسے تیار کیے جاتے ہیں اور اس کی تہ کیسی مطلب جو ہے مار دی جاتی ہے اور درمیان میں تحریریں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے طومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے، ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ بخوبی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ وعدے کے پکے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ جیسے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے۔ اللہ تو وعدہ خلافی کرتے ہی نہیں ہے، لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا یقیناً، اور ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے، یعنی ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی آخرت میں ساری زمین پر کسی کافر کا کوئی حصہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں ہی کو ملے گی۔ زبور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مضمون لکھوایا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، اے نبی جی کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں علی الاعلان خبردار کر دیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ بلکہ اندر ہی اندر جو منصوبے اور پلان تیار کیے جاتے ہیں اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ ہم کر چکے اس کو بھی جانتے ہیں، جو کر رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، جو کرنے والے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، آخر کار پیغمبر نے کہا کہ میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، بے شک اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، لیکن بشرطے کہ انسان دوڑ بھی تو لگائے اور اپنی بخشش بھی تو کروانا چاہے، ورنہ خطا کار لوگوں سے اسے زیادہ محبت ہے۔ خطا کار لوگ جب توبہ کر کے
اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے کہ ہمارا ایک رب ہے، ایک پروردگار ہے جن کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، یہ زندگی اسی کی دی ہوئی امانت ہے، اور یہ ساری نعمتیں جو ہمارے پاس ہے وہ اسی کی ہے۔ بہرحال اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے، تو پھر اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بڑے قدردان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عزیز و پیارو ہمیں نعمت ایمان عطا فرمایا، اور جگہ جگہ لکھیے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ سارے خداؤں کو، سارے جھوٹے خداؤں کو، معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، اب دنیا میں آ کر اسی سے منہ موڑ لیں، اسی سے بغاوت کر لیں؟ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ انبیاء علیہ والسلام کی تعلیمات میں اور ان کی تعلیمات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو ہے اللہ تو ایک ہی ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، ورنہ پھر جو ہے جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے، سزائیں بھی اللہ نے رکھی ہے، قبر کا عذاب بھی رکھا ہے، اور جہنم کا عذاب بھی رکھا ہے، اور میدان محشر کی ہولناکی قیامت، یہ سب ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو کسی نافرمان مجرم بندے کو اگر دنیا میں سزا نہیں بھی ملی کسی مصلحت کی تحت، تو اسے ہرگز یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بچ کے نکل گیا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ کے نکل گیا ہے۔ قبر ہے، میدان محشر ہے، پل صراط ہے، جہنم ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں کا دھیان اور جو ہے اعتقاد نصیب فرماوے، اور جو ہے ہم سے اس سے پہلے اگر جو خطائیں ہو گئی ہو، غلطیاں ہو گئی، اللہ اپنے فضل سے معاف فرماوے، جانے انجانے میں کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں کہہ دی ہو، اللہ اسے بھی معاف فرماوے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرماوے، اور ہمارے اس سلسلے کو بھی قبول فرماوے، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ گہرا اور مضبوط بنا دے۔ بہرحال ان آیات پر، ان 12 آیات پر جو ہے سورہ انبیاء کی تفسیر مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرماوے۔ یہ سورت 12 پارٹس، 12 حصوں میں آپ لوگوں کے سامنے آئی، 7 رکوع تھے اس کے اور 112 آیتیں تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے قبول فرماوے، مجھے بھی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے، آپ لوگوں کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور ہماری قیامت تک آنے والی جنریشن کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔